بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوئی بھی محنت والا کام کرنے سے پہلے ایک دانہ انجیر کھا لیا کرے، گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ چاون کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ روزانہ 1 چمچ السی کے بیج کھانے کی عادت ڈالیں۔ السی کے بیج اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ قبض کو دور کرتے ہیں، کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور دل کی صحت کے لیے بھی بہترین ہے۔ انہیں پانی میں بھگو کر یا پیس کر دہی اور سلاد میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ہارمونل توازن قائم رکھنے میں بھی بے حد مفید ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ آہستہ کھائیں اور زیادہ گرم بھی نہ کھائیں۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی جگہ پر 3 لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پئیں، گردے صاف ہو جائیں گے۔ دن میں کم از کم 2 بار اپنے دانتوں کو برش کریں، 1 بار صبح اور 1 بار رات کو سونے سے پہلے۔ دانتوں کی صفائی نہ صرف دانتوں کو صحت مند رکھتی ہے بلکہ دل کی بیماریوں سے بچاؤ میں بھی مدد دیتی ہے، کیونکہ مسوڑوں کی بیماری دل کی شریانوں میں سوزش پیدا کر سکتی ہے۔ ہر 6 ماہ بعد دانتوں کا معائنہ ضرور کروائیں۔ ناظرین، زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بیماریاں کم آئیں گی۔ سر پر دانے نکلنا دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں روزانہ میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ اور ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر زور سے پھونک مارنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا ضرور چبا لیا کریں۔ زیادہ سونے سے موٹاپا بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو لیمو چاٹنے سے یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ شیمپو میں شہد ملا کر لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہر 6 ماہ بعد خون عطیہ کرنے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے، جلد اچھی رہتی ہے، وزن نارمل رہتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ نہار منہ آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیمو پر نمک لگا کر دانتوں پر ملنے سے دانت سفید ہوتے ہیں۔ موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہو سکتا ہے۔ کھانے میں مختلف رنگوں کی سبزیاں شامل کریں۔
جیسے لال ٹماٹر، پیلی شملہ مرچ، سبز پالک، نارنجی گاجر اور ایبل جامنی بینگن۔ مختلف رنگوں کی سبزیاں مختلف قسم کی وٹامنز اور اینٹی آکسیڈینٹس ہوتے ہیں۔ سیاحت جسم کو ہر طرح کی ضروری غذائیت فراہم کرتی ہے اور کئی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی پلیٹ کو رنگین بنانے کی کوشش کریں۔ روزانہ صبح نہار میں 1 چمچ شہد کا سرکہ گلاس پانی میں ملا کر پئیں۔ یہ مرکب میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے، بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہاضمے کو بھی بہتر بناتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے بھی خارج کرتا ہے۔ مسوڑھوں کی بیماریوں میں یہ بہت مفید ہے۔ مستقل استعمال سے جلد میں بھی چمک آ جاتی ہے۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا رس پینا چاہیے۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آم ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد کھائیں۔ باسی روٹی کھانے سے دانتوں کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے پیاز کو جلا کر اس میں ہلدی ملا کر لگائیں۔ چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے جلد کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ 1 چمچ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ زیتون کا تیل صحت مند چکنائیوں کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور جلد اور بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اسے سلاد میں ڈال کر استعمال کریں یا کھانے کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ طویل عرصے تک اس عادت کو اپنانے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا ہلکا اور جلدی کھائیں۔ سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے رات کا کھانا کھا کر رات گئے تک کچھ نہ کھائیں۔ اس سے نظام ہاضمہ کو آرام ملتا ہے اور رات بھر جسم توانائی کے بجائے مرمت اور بحالی کے کام کرتا ہے۔ دیر رات کھانا کھانے سے وزن بڑھ سکتا ہے اور نیند کی کیفیت بھی خراب ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر حاملہ عورت اونٹنی کا دودھ پیتی ہے تو بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام ملے گا۔ نمک سے مالش کرنے سے جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو ہری مرچ کھائیں، افاقہ ہو جائے گا۔ نہار منہ تربوز کھانے سے جلد کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ چائے میں گڑ استعمال کرنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ سبز چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پئیں۔ اگر دبلی عورت موٹی ہونا چاہتی ہے تو ہفتے میں 2 بار کلیجی کھائے۔ ناشتے میں دودھ اور دن میں 3 کیلے کھائے۔
روزانہ کشمش کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہوتا ہے، شریانیں کھلتی ہیں، کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں ہوتا، اگر واش روم گندا ہو تو بہت سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، شادی کی بندش ختم کرنے کے لیے 40 دن تک روزانہ یا لطیف اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کم از کم 5 منٹ کا وقفہ ضرور رکھیں، اور اس دوران پانی پینے سے گریز کریں۔ سیاحت ہاضمے کے لیے بہترین ہے، کیونکہ پانی ہاضمے کے رس کو کمزور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے بھی بچیں۔ تھوڑی دیر ٹہلنا یا بیٹھنا ہاضمے کے عمل کو بہتر بناتا ہے، معدے پر دباؤ کم کرتا ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک مٹھی بھر کچے چنے اور بادام رات میں پانی میں بھگو کر صبح ناشتے میں کھائیں۔ سیاحت جسم کو پروٹین، فائبر اور صحت مند چکنائی فراہم کرتی ہے۔ یہ وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے، بلڈ شوگر کو مستحکم رکھتی ہے اور دن بھر بھوک کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مرکب سے کولیسٹرول کی سطح بھی کم ہوتی ہے۔ زیادہ دہی استعمال کرنے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چاول کھانے سے چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے گیس کی بدبو نہیں آتی۔ اگر بے چینی یا تھکن ہو تو انار کے جوس میں لیموں ڈال کر پئیں۔ کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر مفید ہے۔ ناشتے میں شلجم کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر پینے سے قد جلدی لمبا ہو جاتا ہے۔ ایک گرمی کے دن حضرت زید بن حارث لوگوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ ایک بچہ ادھر سے گزرا جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا۔ بچہ پھسل کر گر گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ وہ رونے لگا۔ حضرت زید نے فوراً اپنی پڑھائی روک دی، بچے کو اٹھایا، اپنے گھر سے پانی بھر کر لائے، خود اس کے ہاتھ میں پیالہ تھما دیا، اور لوگوں نے کہا، حضرت آپ نے درس روک دی۔ انہوں نے کہا، ایک بچے کا دل توڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ ٹماٹر کا سوپ پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں، نکھار آتا ہے۔ جس گھر میں رکت کا مریض وہاں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ کریلے کا رس چینی کے ساتھ پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ادرک روزانہ کھانے والا شخص ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آلو کھانے سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ کھیرا کھانے کے ساتھ پانی نہ پئیں۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے مت پئیں۔ دہی گرم روٹی کے ساتھ نہ کھائیں۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور ہاضمہ بھی سست پڑ جاتا ہے۔
قابض کی صورت میں پکا ہوا خربوزہ کھائیں۔ گوشت کو روسٹ کرنے کے لیے اس پر سرکہ، نمک اور تیل لگا کر رات بھر رکھ دیں۔ سیب اور انار کے مستقل استعمال سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، خون بنتا ہے، چہرہ چمکتا ہے۔ ایک غریب نے حضرت ابو ایوب انصاری سے شکایت کی کہ اس کے پاس ایک کھجور کے درخت کو پانی دینے کے لیے برتن نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب نے اپنا برتن اسے دے دیا۔ لوگوں نے کہا، آپ خود آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ اسے ہے۔ کچھ دن بعد اسی غریب نے ان کے گھر آن کر کھجوروں کا ایک ٹوکرا دیا اور کہا، آپ کی برکت سے میرے درخت نے خوب پھل دیا۔ حضرت ابو ایوب نے وہ ساری کھجوریں واپس اسے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تم ہی رکھو۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے لہسن بہت مفید۔ سیرہ نمک کے ساتھ کھانے سے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ اگر عورت میں خون کی کمی ہو تو سرسوں کے تیل سے مالش کرے اور کھجور کھائے۔ کالے چنے اور بادام ملا کر صبح شام کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر ترین صحابی تھے، لیکن آپ بہت سادگی کے ساتھ رہتے۔ ایک دن ان کے پاس ایک دور دراز سے مہمان آیا۔ ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو گھر میں کیا ہے؟ بیوی نے کہا، صرف تھوڑا سا بچا ہوا آٹا ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے خود چولہا جلایا، روٹیاں پکائیں۔ مہمان کو کھانا کھلاتے ہوئے خود بھوکے رہ گئے۔ رات کو وہ بھوکے سو گئے۔ صبح کو انہوں نے ایک قیمتی کپڑا بیچ کر مزید کھانا خریدا۔ جب مہمان نے یہ دیکھا تو اس نے کہا، میں نے آپ جیسا سخی آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ آم ٹھنڈا کر کے کھائیں اور بعد میں لسی پی لیں، دانے نہیں نکلتے۔ ہری چٹنی کا رنگ برقرار رکھنے کے لیے اس میں سرکہ اور تیل شامل کریں۔ چار مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بکری کا بچہ پالنے سے گھر سے بلائیں دور رہتی ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس پئیں۔ پیٹ کی گیس نہ نکلنا دماغی کمزوری کی نشانی ہے۔ شام کو گوشت نہ کھائیں تو کینسر جیسی بیماری سے بچاؤ ممکن ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت ہو ان کے لیے بینگن مفید ہے۔ تل اور دیگر تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ روزانہ 4 بادام کھانے سے دل اور شوگر کے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ زیورات کے ڈبے میں چاک رکھنے سے زیور کبھی بھی کالا نہیں ہوتا۔ ناظرین، مہمان کے سامنے مناسب کھانا رکھنا چاہیے، زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ اور سیب کھانے سے چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔
ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت اسماء بنت ابی بکر کو کسی نے ایک خوبصورت انار تحفے میں دیا۔ وہ اسے بچوں کے لیے رکھ کر بیٹھی تھی۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت آئی جس کے دانت نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے کچھ نرم کھانے کو دو۔ حضرت اسماء نے وہ سارا انار چھیل کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور بوڑھی عورت کو کھلائے۔ جب بچے نے پوچھا، اماں وہ انار تو ہمارے لیے تھا، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ یہ بوڑھی ماں کسی کی ہے، تمہاری دادی ہوتی تو کیسا لگتا۔ بچے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے ان کے گھر پھلوں کی ٹوکری بھیج دی۔ ناظرین، دودھ پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ کچے آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے، جبکہ ابلے ہوئے آلو سے وزن بڑھتا ہے۔ سونے سے پہلے پستہ کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ آڑو کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے، دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ جس گھر میں شام کے وقت چراغ جلایا جائے وہاں نحوست نہیں آتی۔ بچوں کو سخت غذا کے بجائے نرم اور آسانی سے ہضم ہونے والی خوراک دیں۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔